صحابہ کرام کی جماعت کو یہ شرف کیسے حاصل ہوا کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جب تمہیں اپنے ایمان کا، اپنے عقیدے کا، اپنے عمل کا جائزہ لینا ہو کہ کیا میں صحیح راستے پر ہوں، تو یہ دیکھو کہ ما انا علیہ و اصحابی، میرا طریقہ کیا تھا، میرے صحابہ کا طریقہ کیا تھا۔ تو صحابہ کی اصل خصوصیت کیا ہے، اصل کمال کیا ہے، وہ یہ کہ دین کی اس روح کو انہوں نے پا لیا۔ میں نے لوگوں کو توجہ دلائی کہ آپ حضرات تو یہ دیکھتے پھر رہے ہیں کہ اسلام میں کچھ سخت سزائیں مقرر کر دی گئی ہیں، اس سے سوسائٹی کو یہ فائدہ ہوگا، ادھر وہ جو سزا کا اقرار کر رہے ہیں کہ مجھے سزا دی جائے، وہ آ کے کیا کہہ رہے ہیں پیغمبر سے، طاہر مجھے پاک کر دے۔ یعنی ان کے لیے وہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے، ان کے لیے وہ تطہیر کا ذریعہ ہے، ان کے لیے وہ تزکیہ کا ذریعہ ہے، اس لیے کہ اس روح کو سمجھ چکے ہیں۔ تو دین کی پوری روح اس لفظ میں قرآن مجید نے داخل کر دی ہے، تطہیر، تزکیہ، پاکیزگی۔ تب تزکیہ، پاکیزگی اور تطہیر حاصل نہیں ہوئی تو ہر چیز بالکل بے معنی ہے۔ یعنی یہ دین آیا ہی اس لیے ہے کہ میرے وجود کو پاکیزہ بنائے۔ کس چیز سے پاکیزہ بنائے ویسے؟ یعنی کیا روزانہ غسل کروانا ہے؟ نہیں، ان آلودگیوں سے جن کو ہم اخلاق کی آلودگیاں کہتے ہیں۔ یہ جھوٹ سے پاک ہو، یہ بددیانتی سے پاک ہو، یہ دوسروں پر زیادتی سے پاک ہو، یہ غیبت سے پاک ہو، یہ دوسروں کا حق مارنے سے پاک ہو، اس کے اندر عدل ہو، احسان ہو، یہ اعلیٰ اخلاق کا نمونہ بن کر رہے۔ یہ اعلیٰ اخلاق کا نمونہ ہے تو پھر یہ پاکیزہ ہے۔ اور اگر اس میں اس طرح کی چیزیں داخل ہو گئی ہیں جن کو ہم منکرات کہتے ہیں، جن کو ہم اسم کہتے ہیں، جس کو ہم عدوان کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آلودہ ہے۔ انہی نجاستوں سے پاک ہونے کا نام دین ہے، یہ اس کی حقیقت ہے۔ اس حقیقت کی